الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. تمام تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی سب کچھ اس رب العالمین کے لیے ہے جو تنہا خالق ہے، جو معبود برحق ہے، جو عبادت کے مستحق ہے۔ درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کو لے کر جس پر عمل کرنے سے ہم آسانی سے دنیا میں بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی اچھے طریقے سے جی سکتے ہیں اور دنیا میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاطر کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے کہا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف، ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے فرشتوں کو اپنا رسول بنایا، جنہیں 2 پر والے، 3 پر والے، 4 پر والے بنایا۔ اللہ اپنے مخلوقات میں جو چاہے اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم بغیر کسی چیز کو دیکھے، سوچے سمجھے اپنے دل سے اسے مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی بات، ایمان کسے کہتے؟ ایمان کسے بولتے؟ ایمان اس بات کو کہتے ہیں، کسی بھی بات اسے سچ ماننا، اسے دل سے ایکسپٹ کرنا، اسے دل سے قبول کرنا، اسے سچا تصدیق کرنا، اسے ایمان بولتے ہیں۔ دل سے اسے ماننا۔ اب ماننے میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، کسی کا زیادہ ماننا، یقین زیادہ ہوگا، کسی کا کم، مانتا ہوں میں، بس اللہ کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، رسولوں کو مانتا ہوں۔ لیکن اس میں جو کیٹیگری ہے ایک لیول ہو سکتا ہے، کسی کا یقین زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا، کسی کا درمیانہ لیول ہوگا، تو ماننے میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن ماننا چاہیے۔
نہیں مانتا ہے تو مومن نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ دل سے باقاعدہ طور پر اسے ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کے کوئی باپ ہیں، وہی تنہا خالق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی مرضی سے کائنات، اس کے علاوہ جو بھی ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب اللہ کے مخلوق ہیں، اور اسی کی مرضی سے ہر چیز حرکت میں آتی ہے، اسی کے اجازت کے بعد سب کچھ ہوتا ہے، یہ ہم لوگ مانتے ہیں۔ اور قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، قرآن میں جو سب سے زیادہ اہمیت والی آیت کوئی ہے تو آیت الکرسی، اس سے بھی بڑھ کر قرآن کا نچوڑ اگر کسی کو کہا جائے کہ ام القرآن تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ ہے جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں، یعنی اس کے اندر سارے قرآن کا نچوڑ پایا گیا۔ اسی طرح جب حدیث اٹھا لیں گے تو حدیث میں ام الاحادیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث جبریل، حدیث جبریل کو ام الحدیث احادیث کہتے ہیں۔ ساری حدیثوں کا نچوڑ حدیث جبریل میں ہمیں ملتا ہے۔ حدیث جبریل مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ سب صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں داخل ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نبی کے گھٹنے سے جبریل علیہ السلام کے گھٹنے مل جاتے ہیں، اور وہاں حضرت جبریل علیہ السلام بہت سارے کوسچن کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک کوسچن تھا، مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے نبی نے 6 بات بتائی کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، پچھلی کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا، اور آخری بات اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر اچھے برے تقدیر پر ایمان لانا۔ اب جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہیں فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان، پہلی بات ہم لوگ مانتے ہیں فرشتوں پر ایمان کیسے لائے؟ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے یہ اللہ کے بنائے ہوئے پیدا کردہ مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بل عباد مکرمون، اللہ کے معزز بندے ہیں۔ بندے کسے بولتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسے بندہ بولتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسے بندہ بولتے ہیں۔ اور اللہ نے انہیں پیدا کیا، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا، اللہ نے انہیں پر والے بنایا، اللہ نے انہیں پر والے بنایا۔ بعض فرشتے جسے اللہ نے 2 پر والے بنایا، بعض فرشتے اللہ نے 3 پر والے بنایا، بعض فرشتوں کو اللہ نے 4 پر والے بنایا، بعض فرشتوں کو اس سے بھی زیادہ پر والے بنایا، اس سے بھی زیادہ پر والے بنایا۔ تو یہاں ہمارے لیے دلیل ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ اللہ کے نبی نے جب پہلی مرتبہ انہیں دیکھا، آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے پر پھیلائے ہوئے تھے، ڈر گئے تھے۔ کیوں؟ عجیب سا ایک مخلوق پہلی مرتبہ دیکھے جنہیں 600 پر تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو 600 پر تھا، تو اللہ نے 2 پر والے بنائے، 3 پر والے بنائے، 4 پر والے بنائے، اور اس سے بھی زیادہ پر والے بنائے۔ جو فرشتوں کے سردار مانے جاتے حضرت جبریل علیہ السلام، ان کو 600 پر تھے۔ اور 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ پہلی مرتبہ جب دیکھا تو 600 پر میں تھے، ڈر گئے، بھاگے بھاگے گھر آئے، پہنچے، خدیجہ سے کہا، خدیجہ رضی اللہ عنہ مجھ پر پردہ چادر اڑا دو، ڈر کے مارے کانپ گئے تھے۔ عجیب مخلوق ہے، 600 پر آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے، کتنی بڑی مخلوق، جسم کیسی، تو وہ ڈر گئے تھے۔ دوسری مرتبہ جب معراج کا سفر کیا تھا تو وہاں اللہ کے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ صرف 2 مرتبہ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا، باقی اوقات میں صحابہ رسول
حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ان کی شکل میں، انسان کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے. تو صحابی دحیہ کلبی جو رسول کے صحابی تھے، رسول کے ساتھ رہتے تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. صحابہ سمجھ جاتے تھے یا تو یہ صحابی دحیہ رہیں گے یا تو پھر فرشتے رہیں گے، حضرت جبریل رہے. تو یہاں اللہ نے انہیں اپنا مخلوق بنایا، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، تسبیح بیان کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کرتے رہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اور اللہ نے کہا لا يعصون اللہ ما امرهم، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، وہ اللہ سے، اللہ کے باتوں سے کبھی پار نہیں کرتے، اللہ کی بات کو نہیں توڑتے، اللہ نے جیسا حکم دیا برابر وہ کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اب یہاں پہلی بات، فرشتوں پر ایمان کیسے؟ پہلی بات ہم لوگ یہ ماننا چاہیے کہ فرشتے موجود ہیں، فرشتے رہتے ہیں، فرشتے پائے جاتے ہیں، ان کا وجود ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا، یہ ہمیں ایمان لانا چاہیے. کیونکہ آج سائنسی دنیا ہے، سائنس اب پیدا ہوا، سائنس اب آیا، قرآن اللہ تعالیٰ کے احکام پہلے ہی آ چکے ہیں. تو سائنس یہ کہتا ہے کہ جب تک اسے کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی یا دکھتا نہیں مانتے. ہمارا ایمان تو ایسا ہے، ہم مسلمان جب اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو بغیر سوچے سمجھے مانتے، چاہے وہ دماغ میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. سائنسی دنیا یہ کہتی ہے، سائنس آج کا جب تک وہ پروف نہیں پیش کرتا نہیں مانتے، لیکن ہمارا ایمان تو ایسا نہیں ہے. تو انسان ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے موجود ہیں، فرشتے رہتے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، یہ ماننا ضروری ہے. دوسری بات، فرشتوں کو اللہ نے کام دیا، بہت سارے کام دیا، بہت سارے فرشتوں کو بہت سارے کام دیے ہیں، اس پر ایمان لانا. اس پر ایمان لانا کیسا؟ فرشتے، اللہ نے بہت سارے فرشتوں میں پہلے حضرت جبریل علیہ السلام اٹھائے، ان کا کام یہ ہوتا کہ یہ وحی کو لے کر، اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر رسولوں کے پاس پہنچتے اور وحی جیسا اللہ نے کہا وہ بیان کر دیتے. اور جب کوئی اہم بات آتی، اعلان کرنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتا، جبریل علیہ السلام جا کر فرشتوں کی جماعت میں جا کر کسی کا حکم کا اعلان کرتے. یہ کام جبریل علیہ السلام. اسی طرح ملک الموت، روحوں کو قبض کرنے والے، تو ان کا کام روحوں کو قبض کرنا، قبضہ کرنا، روحوں کو قبضہ کرنا، یہی ان کا کام ہوتا. اور میکائیل علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے؟ یہ بارش کو برسانا ان کا کام ہے. بارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہی ہر فرشتے کرتے ہیں. فرشتے اپنے من مانی جا کر کسی کا روح قبضہ نہیں کرتے، من مانی جا کر کسی وحی کو لے کر رسولوں کے پاس نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ کے پرمیشن کے بعد ہی وہ جا کر اپنا کام کرتے ہیں. اسی طرح اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا، وہ سور لے کر انتظار میں بیٹھے ہیں، جب اللہ کا حکم آئے گا وہ پھونک دیں گے. تو ایک ایک فرشتے جن کا کام اللہ نے جو حکم دیا وہ کام میں لگے ہوئے ہیں. منکر نکیر جن کا کام یہ ہے کہ وہ قبر میں پہنچیں گے، جب انسان کو دفنا دیا جائے گا تو یہ پہنچ کر سوالات کریں گے. اور فرشتے ہوتے ہیں جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو وہاں روح پھونکتے ہیں اللہ کی اجازت کے بعد. اسے ماننا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے. اس طرح کے کئی فرشتے ہیں، میں نام گنا تھا، جتنے نام ہیں قرآن اور حدیث میں ملے ہیں، ہم ان ساری چیزوں پر ایمان رکھیں گے، چاہے وہ ہم دیکھیں یا نظر آئے، ہم سوچے سمجھے اس پر ایمان رکھیں گے. بعض فرشتے جو پھرتے رہتے ہیں، جہاں جیسے ہی دین کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بات، قرآن حدیث سیکھنے سکھانے کی بات، قرآن حدیث سمجھے سمجھنے کی بات، کوئی مجلس بیٹھی ہے تو وہاں فرشتے حاضر ہو جاتے. ان کا کام یہی ہے، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا، اللہ کی یاد ہوتی، وہاں آ کر بیٹھ جاتے اور ان کے لیے دعائیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمتوں کے پر ان پر بچھا دیتے ہیں. ان کا کام ہوتا. بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو جمعہ کے وقت رجسٹر لے کر حاضر ہوتے ہیں، جیسے ہی امام ممبر پر چڑھتے ہیں رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ابھی بھی یہاں فرشتے موجود ہیں.
اب مانتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ایسے بھی ہیں، جب بھی کوئی آدمی نبی پر درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو فرشتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس درود کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں. ان کا کام یہی ہوتا ہے. عام دنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب بھی دنیا کا کوئی بھی حصے میں کوئی بھی آدمی درود پڑھتا ہے تو وہ درود کو لے کر نبی پر پیش کرتے ہیں. لیکن جب جمعہ کی بات آتی ہے، جمعہ کے دن درود پڑھنا اس لیے زیادہ کہا جاتا ہے، اس لیے زیادہ فضیلت والے کہ جب جمعہ پر درود پڑھا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نبی پر پیش کر دیتے. عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا، فرشتے اسے لے جا کر نبی پر پیش کرتے ہیں. یہ ہم لوگ مانتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جب عمرہ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ میرا سلام نبی تک پہنچا دو. کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن اور حدیث ہم مانتے ہیں. حدیث میں ہے کہ فرشتوں کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو درود پہنچاتے ہیں. اب یہاں ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ میرا سلام نبی تک پہنچا دو. انہیں یا تو جہالت ہوگی یا تو معلوم نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں عمرہ جا رہے ہیں تو نبی پر سلام پہنچا دو. ضرورت نہیں ہے. آپ درود پڑھیں گے تو فرشتے لے کر پہنچا دیں گے. ہمارا ایمان ہے. فرشتوں کو اللہ طاقت والا بنایا، بہت زیادہ طاقت والے ہیں. آپ دیکھیں گے انسان کو اگر بول دی عمرہ جا رہا ہے، کوئی آدمی عمرہ جا رہا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ سلام پہنچا دو. انسان ہے، گنہگار ہے. فرشتے گناہ سے خالی ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، وہ برابر کام کرتے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے. اور انسان بھول بھی سکتا ہے. آپ کا سلام کسی عمرہ کرنے والے سے آپ کہہ رہے ہیں، وہ بھول بھی سکتا ہے. حج کرنے والے سے کہہ وہ بھول بھی سکتا ہے. جبکہ فرشتے برابر آپ جو درود پڑھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. اس کا ماننا ان سارے کاموں کو، اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں، ہواؤں کو لے جانے والے فرشتے ہیں، اور بارش برسانے والے فرشتے ہیں، پہاڑوں کو لے کر جانے والے فرشتے ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں. اتنے فرشتے ہیں ان کا گن نہیں سکتے. اتنے فرشتے، ہزاروں فرشتے. تو ان باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے. اللہ نے جو جو کام دیا ہے ان پر ایمان. پہلی بات فرشتے پائے جاتے ہیں، اس پر ایمان رکھیں گے. دوسری بات کہ فرشتوں کو جو جو کام دیا ہے وہ کام پر برابر کر رہے ہیں، اس پر ایمان رکھیں گے. تیسری بات فرشتوں کے جو نام ہیں اس پر ایمان رکھیں گے. فرشتوں کے جو نام ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا کام وحی لانا، تو جبریل صرف یہ کام کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھیں. میکائیل بارش برساتے ہیں، تو یہ نام کے ساتھ بارش برسانا جوڑ دینا، اس پر ایمان رکھنا. اور ملک الموت روحوں کو قبضہ کرتے ہیں، تو ان کام کے ساتھ ان کا کام یہ ہوتا تھا، ان کا نام ملک الموت ہے، اس پر ایمان رکھنا. تو کام کے ساتھ نام پر بھی ایمان رکھنا چاہیے. اور بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جن کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ہمیں ماننا چاہیے کہ فرشتے یہ کام کرتے. کئی فرشتے انداز کے طور پر اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کتنے فرشتے، ہزاروں فرشتے. انداز سے آپ معراج کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو وہاں آپ نے بیت معمور کی زیارت کی. بیت معمور کسے کہا جاتا ہے؟ کعبۃ اللہ کا ڈائریکٹ آسمان میں ایک گھر ہے. کعبۃ اللہ کا ڈائریکٹ آسمان میں ایک گھر ہے، جس گھر کا فرشتے طواف کرتے ہیں. جس گھر کا فرشتے طواف کرتے ہیں. یہ فرشتے ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اور جب ایک فرشتہ اس کا طواف کر لے گا، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. تو کتنے ہزار فرشتے ہوں، کتنے فرشتے. اللہ اکبر. اللہ نے اتنے فرشتے پیدا کیے. اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر انسان کے پیچھے فرشتے، ہر انسان کے پیچھے فرشتے ہیں. اللہ نے کہا کہ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ نے دوسری جگہ عن الیمین وعن الشمال قائل، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ہر انسان کے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہاں اس آیت سے جڑی ہوئی دیکھیں گے ہر انسان کے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں. کس طرح آدمی جب اچھا کام کرتا ہے تو فرشتے اسے لکھتے ہیں،
فرشتے اسے لکھتے ہیں. جب آدمی برا کام کرتا ہے تو فرشتے اسے لکھتے ہیں. تو ہر انسان کے پیچھے فرشتے موجود ہیں. اسی طرح فرشتوں کے اس بات پر بھی ایمان رکھنا کہ فرشتوں کے بہت سارے صفات ہیں. فرشتے پروں والے ہوتے ہیں. اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا کہ ان کی صفات، ان کی عادت کیا ہے، وہ پر والے ہوتے ہیں. اور بہت سارے وہ 3 پر ہوتا ہے، 4 پر ہوتا ہے، یا 4 سے زیادہ بھی پر ہوا کرتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا تھا. تو یہاں آپ دیکھیں گے فرشتے طاقت والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ طاقت والے ہوتے ہیں. اللہ نے انہیں اس طرح طاقت والے پیدا کیا. آپ دیکھیں گے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ نے انہیں ایسا طاقت والا بنایا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، وہ 8 فرشتے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. سورہ حاقہ کی آیت ہے، کل قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. عرش اللہ کی بنائی ہوئی پیدا کردہ مخلوق ہے، اور اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ موجود ہے. عرش جس پر اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی بڑا ہے، اسے گھیرے ہوئے. تو اس پر اللہ موجود ہے، اور اس عرش کو اٹھانے والے کل قیامت کے دن 8 فرشتے ہوں گے. 8 فرشتے کتنے طاقت والے ہوں گے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ فرشتوں کے کان کی لو سے لے کر، کان کے اس حصے کے لے کر کھانتوں تک کا جو فاصلہ ہے، وہ ایک آدمی چل کر 700 سال تک جو سفر کرے گا، 700 سال تک جتنا دور وہ چلے گا، اتنا دور کا فاصلہ اس فرشتے کے کان سے لے کر کھاندے تک. 700 سال. اللہ اکبر! کتنی بڑی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. کیسے وہ جسامت والے ہوں گے، اللہ نے انہیں کیسا پیدا کیا ہے. تو یہ ایک اندازہ سے آپ معلوم ہوگا کہ کتنے طاقتور ہوں گے. 700 سال آدمی چل کر کان سے لے کر کھاندے تک، شولڈر تک پہنچے گا، تو اس کا ڈسٹنس کتنا ہے؟ 700 سال تک آدمی چل کر جائے. تو آدمی چلتا 10-20 سال میں چلتے ہوئے مر جائے. 700 سال کے بعد کتنی مسافت ہوگی. تو یہ قدرت والے اللہ نے انہیں طاقت والے بنایا، انہیں ایسی طاقت دیا ہے اللہ تعالیٰ. یہ عجیب مخلوق ہے. اللہ نے انسانوں کو ہمارے لیے ہی پیدا کیا. ہمارے لیے پیدا کیا کیا مطلب؟ یہ ہماری نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان سے ہمارا فائدہ کیا ہے؟ آخر بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی 4 باتوں پر ہم ایمان رکھیں گے. پہلی بات، فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے موجود ہیں، فرشتے رہتے ہیں، ہمارا ایمان. دوسری بات، فرشتوں کو اللہ نے جو کام دیا ہے وہ برابر کرتے ہیں، جو کام انہیں دیا ہے وہ برابر کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھیں گے. فرشتوں کے ناموں پر ایمان رکھیں گے. فرشتوں کے نام جو ہیں ان پر ایمان رکھیں گے، جو مانیں گے اسے، اور جن کا نام نہیں اسے بھی مانیں گے کہ فرشتے اور بھی پائے جاتے ہیں. جو 70,000 فرشتے ایک مرتبہ طواف کرتے ہیں تو دوبارہ نہیں باری آتی، تو ان کا نام نہیں لے گا. سب کا نام لینا یہاں شریعت کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ بہت سارے فرشتے ہیں، خاص فرشتوں کے اللہ نے نام بتائے، اس پر ایمان رکھیں. آخر بات، چوتھی بات، فرشتوں کی بہت ساری صفات، طاقت والے ہوتے ہیں تو اس پر ایمان رکھنا. پر والے ہوتے ہیں تو یہ نور سے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو اس پر ایمان رکھنا. 4 باتوں پر. آخر بات کہ فرشتوں سے ہمیں کیا فائدہ ہے. فرشتوں کو پیدا کیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، آسان سے میں کہہ دوں گا، بات ختم کروں گا. فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے پیچھے نوٹ کرتے ہیں، ہماری نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری نیکیوں کو لکھ لیتے ہیں. اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اسے نوٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں آپ ایک مومن ہونے کے ناطے، آپ نیکی کرتے ہیں تو جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، تو یہ میرے لیے موٹیویٹ ہے، یہ میرے لیے ایک
اور نیکیوں میں بڑھنے کا ایک موقع ہے، مجھے اور جذبہ پیدا ہوا، کیوں میری نیکی لکھ رہے ہیں فرشتے، میری نیکیوں کو نوٹ کر رہے ہیں، تو یہاں میری نیکیوں کی حفاظت ہو رہے ہیں، اور اللہ نے انہیں کام کے لیے انہیں پیدا کیا، یہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اور جو اللہ نے انہیں حکم دیا وہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو یہاں ایک آدمی جو نیک کام کرتا رہے گا اسے اور انٹرسٹ ہے، اور وہ نیکیوں میں سبقت کرتا جائے گا، نیکیوں کرنے میں اور اسے مزہ ہوگا، کہیں بھی وہ نیکی کرے گا تو فرشتے نوٹ کر لیں گے۔ دوسری بات اسی میں جڑی ہوئی، جب کوئی آدمی برا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اسے شرم آتا ہے کہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، فرشتے میری برائی لکھ رہے ہیں، فرشتے میری غلطی کو لکھ رہے ہیں، اور اسے کل اللہ کے پاس پہنچائیں گے۔ تو آدمی کو یہاں فرشتوں پر ایمان رکھتے ہوئے جیسے ہی وہ گناہ کرے گا شرمندہ ہو جائے، فرشتے گناہ لکھنے والے گناہ سے بچ جائے گا، گناہ پر آگے نہیں بڑھے گا۔ تو فائدہ یہ ہے کہ آدمی نیکیوں میں آگے بڑھے گا، فرشتوں پر ایمان رکھنے سے اس کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ اللہ پر یقین زیادہ رکھتا چلا جائے گا، نیکی پر نیکی کرتا چلا جائے گا، اور برائیوں سے بچتا رہے گا، کیونکہ ہر حالت میں کہیں بھی ہو اس کے گناہ کو نوٹ کرنے والے فرشتے ہیں، اس کے گناہ کو دیکھ رہے ہیں، میں گناہ کر رہا ہوں، غلطی کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، میری غلطی کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان۔ دوسری بات، فائدوں میں سے کئی فائدے، اس میں سے دوسرا فائدہ بیان کر کے میں ختم کر دوں گا۔ اللہ نے انہیں ایسے طاقت والے بنایا ہے کہ ہم سنے تھے کہ وہ کان سے لے کر ہاتھوں تک 700 سال تک کوئی آدمی چل کر جاتا ہے، تو اتنے طاقت والے بنائے۔ جب اللہ نے ایسی طاقت والے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی طاقتور ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی طاقتور ہوگی، وہ کائنات کے ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ایسے طاقت والے فرشتوں کو پیدا کرنے والا، وہ ذات کتنا طاقتور ہوگا، جن کی جسامت، فرشتوں کی جسامت، فرشتوں کان سے لے کر کھاندے تک 700 سال تک آدمی چل سکتا، تو ان کا جسم کیسا ہوگا، وہ کیسے ہوں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جن کے 600 پر تھے، وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے تھے، وہ کتنے جسامت والے تھے۔ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا طاقت والا ہوگا۔ یہاں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ کا ڈر زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہم جب اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہماری خواہش کو پورے کرنے والا نہیں۔ تو ہم اس پر ایمان رکھیں، ہمارا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ان ساری باتوں پر ایمان رکھیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ملائکہ پر میں ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جائے گا، اس کا ایمان ملائکہ پر مکمل نہیں ہوگا اور وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ آدمی کو ملائکہ پر ایمان رکھنا چاہیے، جتنے بھی فرشتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.